نماز کے لیے جہاں وضو شرط ہے اور وضو میں بھی جہاں احتیاط ضروری ہے کہ ہماری نماز صحیح ہو، اس کے لیے وضو میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ اس وضو کی کیفیت کو آج آپ کے سامنے ایک الگ انداز میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکات کو کون نہیں جانتا۔ آپ سراپا عشق و محبت کے پیکر تھے، جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا شرف دور رہ کر بھی حاصل تھا۔ جب اللہ کا عشق ان پر غالب ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ ہو سکتا ہے۔ سورہ بقرہ میں جس طرح سے اللہ نے فرمایا، اور عشق کا جہاں معاملہ آتا ہے، دنیا میں جتنے بھی عشق ہیں، ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں، سب فانی عشق ہے۔ باقی عشق اللہ کا ہوتا ہے، اور جو اللہ کا عشق رکھتا ہے وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ کا عشق ان پر غالب ہو گیا تو اویس قرنی کا یہ حال ہو گیا کہ دیوانوں کی طرح شہر کی گلیوں میں ننگے پاؤں پھرتے تھے۔ ان کی کیفیت کو دیکھ کر لڑکے پتھر مارتے تھے، جن سے ان کے جسم سے خون بہتا تھا۔ پتھر کھاتے کھاتے چلتے چلتے وہ عاشق خدا رک جاتے اور کہتے کہ مجھے بڑے پتھروں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھر سے مارو۔ دیکھیے، ایک مجنون ہے، خدا کا عاشق ہے، اور وہ ان پتھر مارنے والوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مارو۔ یہ سن کر تنقید کرنے والوں کو، تنقید ایک ایسی چیز ہے کہ تنقید کرنے والا کوئی اگر پتھر بھی کھا رہا ہے تو اس پر بھی تنقید کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ سن کر تنقید کرنے والوں کی تو ٹولی میں سے کسی نے کہا کہ اے اویس، کیا تیرا عشق و محبت کا دعویٰ پتھروں کی تکلیف سے خوف زدہ ہو گیا ہے؟ کیا تو ڈر گیا ہے بڑے پتھروں سے؟ اویس قرنی نے یہ سن کر رو دیا اور فرمانے لگے کہ خدا کی قسم، میں بڑے پتھروں سے نہیں ڈرتا، بلکہ بات یہ ہے کہ میرے جسم پر پتھروں کے چوٹ لگنے کی وجہ سے جسم سے خون بہنے لگتا ہے اور میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے یہ ہرگز منظور نہیں کہ میرے محبوب کی یاد کا کوئی لمحہ بھی بغیر وضو سے بسر ہو۔ اس لیے میری تمنا ہے کہ تمہارے پتھر بھی کھاتا رہوں اور میرا وضو بھی نہ ٹوٹے۔ دیکھیے کہ اس بنا پر وضو کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری نصیحت ہے کہ ایک عاشق خدا کی کیفیت کا یہ حال ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی بغیر وضو کے رہنا پسند نہیں کرتے۔ ارے جو خدا کے بندے دن بھر میں ایک بار بھی وضو نہیں کرتے، انہیں اس نصیحت پر غور کرنا چاہیے۔ اور کیا انہیں یہ پسند نہیں کہ وضو کی وجہ سے ان کے چہرے قیامت میں چمکتے ہوں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ان پر پڑے، اور وضو کی وجہ سے امتی پہچانے جائیں؟ اور وضو کے بعد نماز کی کیفیت پر غور کریں کہ جس نماز میں ہم جمیع المومنین یعنی تمام مومن اور مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، نماز کے باہر ہم انہی لوگوں کو تکلیف اور دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر ایسی نماز سے ہم اجر و ثواب کی بھی امید رکھتے ہیں، یہ ہم کیسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ باری تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر سے فرمایا کہ میں اپنے عبادت گزار بندے سے نماز میں 3 چیزوں کا طلبگار ہوں، یعنی 3 چیزیں میں نماز میں بندے سے طلب کرتا ہوں۔ پہلی چیز
जिस्म की नियाज मंदी यानी इनकिसारी, आजिजी, वो सबसे बड़ी नियाजमंदी होती है। दूसरी दिल की यकसुई, यानी जब नमाज के लिए खड़े हों तो हमारे ज़हन दिल सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जो रहे, उसे दिल की यकसुई कहा जाता है। और तीसरी चीज आंख से बहने वाले आंसू। अगर ये तीनों चीजें मेरा बंदा नमाज में मेरी नजर कर दे तो मुझे मेरी इज्जत की कसम मैं उसके इतना करीब हो जाता हूं कि उससे ज्यादा और बेहतर मेरे कुर्ब व नजदीकी का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फिर हम नमाज के मसले मसाइल तो हम इधर उधर से देख भी लेते हैं, मगर वजू और नमाज की इन कैफियतों को आप कहां जानेंगे, इसलिए इसका इजहार आज करते चला हूं। फिर नमाज में जाहिरी अदब और बातिनी अदब दोनों का ख्याल रखना जरूरी है। नमाज में जाहिरी अदब यह है कि इंसान का अपने चेहरे को जिस्म समेत क़िबला रू रखना, इसके बगैर नमाज अदा नहीं होती। आप चाहेंगे कि कहीं पर भी जो है खड़े होकर नमाज पढ़ लो रुक कर, ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता मुसाफिर के लिए इजाजत है कि उसको क़िबला पता न चले तो वो कहीं भी अपना रुख करके नमाज पढ़ सकता है। और नमाज का बातिनी अदब यह है कि चेहरे के साथ साथ बंदे का दिल भी हर लम्हा रब्बे काबा की तरफ झुका रहे और बंदे के तमाम ख्यालात खुदा की तरफ मुतवज्जो हों। यानी जिस तरह जाहिरी हालत में नमाज क़िबला रुख हुए बगैर अदा नहीं हो सकती, इसी तरह क़ल्ब और रूह और बातिन को रब्बे काबा की तरफ मुतवज्जो किए बगैर नमाज बेरूह और अधूरी रहती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स वजू करके पूरे आदाब और यकसुई और तवज्जो के साथ नमाज अदा करता है तो नमाज उस नमाजी के हक में दुआ करती है कि जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की है अल्लाह ताला इसी तरह तेरी हिफाजत करे। फिर वो दुआ आसमानों की तरफ परवास करती हुई अर्श इलाही के कंगरे थाम कर उस नमाजी की बख्शिश और मगफिरत के लिए रब्बुल इज्जत से सिफारिश करती है। देखिए, कोई सिफारिश नहीं कर सकता, जानदार नहीं कर सकता, तो ये बेजान चीज नमाज भी अल्लाह से सिफारिश करवा रही है। तो ये रब्बुल इज्जत से सिफारिश की दुआ करती है। इसके बरक्स जो कोई ऐसी हालत में नमाज पढ़ता है कि तू उसकी जबान तो अल्लाह ताला की हम तो बयान करती है लेकिन उसका दिल दुनियावी मामलात में उलझा हुआ हो, तो वो नमाज जबान हाल से उस नमाजी के लिए बद्दुआ करती है कि ऐ बंदे, जिस तरह तूने मुझे जाये किया अल्लाह ताला तुझे भी जाये करे, तेरे अमल को भी जाये करे। फिर वो नमाज उस नमाजी के मुंह पर मार दी जाती है और उसे अंधेरों में फेंक दिया जाता है। और नमाज के दुरुस्त होने में वजू का सबसे पहले दुरुस्त होना जरूरी है और नमाज के लिए वजू फर्ज है। और यह भी याद रहे कि जो शख्स नमाज के लिए अच्छी तरह से वजू करता है तो उसकी नमाज भी सही अदा होती है। और खुले सर वजू करना सुन्नत के खिलाफ है और वजू के वक्त दुनियावी बातें करना मकरूह है। बाज लोगों को आदत होती है कि नमाज पढ़ते हुए भी बातों में मसरूफ रहते हैं। और किस लिए वजू किया जा रहा है? अल्लाह की तरफ वजू करते हुए हमें तवज्जो होना है इनके सारी से, मगर वहां पर वजू करते हुए दुनियावी बातें करना ये मकरूह है। और वजू को तोड़ने वाली चीजों में यह है कि पेशाब या नजासत का निकलना,
ہوا کا خارج ہونا، منہ بھر کے الٹی ہونا، بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکلنا، ٹیک یا سہارا لگا کر سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز میں زور سے ہنس دینا وغیرہ، ان باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے شریعت کے مسائل بھی یہاں پر وضو کے بیان کر دیے گئے، اور وضو کا یہ احترام ہے تو نماز کا کیا احترام ہوگا؟ اس لیے کہا گیا کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، پھر اللہ کا آگے ارشاد آپ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، پھر آگے ارشاد ہوا لیکن وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، لیکن اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ نماز کی بات آئی تو کہا بے حیائی سے روکتی ہے، مگر جہاں ذکر کا تعلق آتا ہے اللہ کہہ رہا ہے بہت بڑا ہے، مگر اس بڑے کو بھی ہم سب سے چھوٹا کر کے جانتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت ہمارے پاس، ذکر اللہ کی ہمارے پاس نہیں ہے نماز کے مقابل میں۔ یہ ذکر اللہ کی کیا لذت ہے؟ ایک پرندے سے پوچھئے، راوی روایت کرتے ہیں کہ ایک دریا کے کنارے پر ایک درخت تھا جس پر چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ یاد الہی میں مشغول تھی، اور اس نے یاد الہی میں صبح سے شام کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چڑیا سے پوچھا کہ تجھے یاد الہی میں اتنی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں، اس دوران میں تجھے کسی چیز کی بھی خواہش نے یاد الہی سے تجھے نہیں روکا؟ چڑیا نے کہا کہ ہاں مجھے پیاس تو لگتی ہے، مگر یاد الہی سے مجھے فرصت ہی نہیں ملتی کہ میں پانی پیوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا یہ ظلم کرتی ہے؟ اگر تیری سوکھی زبان قیامت کے دن خدا سے فریاد کرے گی تو تو کیا جواب دے گی؟ شریعت کا مسئلہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ اب آئیے طریقت اور ولایت کو دیکھیے، اگر تو چونچ بڑھا کر تھوڑا سا پانی پی لیتی تو کوئی گناہ نہ ہو جاتا۔ یہ شریعت کا مسئلہ موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا۔ چڑیا کے سامنے پرندہ ہے، کیا جواب دیتا ہے؟ پرندہ بھی ولایت کو پسند کرتا ہے۔ وہ چڑیا موسیٰ علیہ السلام کی بات پر ہنسی اور بولی، پیارے کلیم کیا عرض کروں، تمہاری بات بالکل صحیح ہے، مگر مجھے ذکر الہی کا شوق اتنی مہلت نہیں دیتا کہ میں پانی پیوں۔ خدا کی قسم جو مزہ اللہ پاک کے نام لینے میں ہے وہ مزہ پانی میں کہاں؟ یہ سن کر موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو چڑیا یہ ترانہ گنگنا رہی تھی کہ کیا مزہ ہو کہ ہر سانس سے اللہ نکلے۔ ایک مہدوی کو تو جاننا ضروری ہے، اگر ان کی سانسیں ذکر اللہ نہیں کر رہی ہے تو سانسیں ذکر اللہ میں مصروف ہو جائیں۔ عملی طور پر کیا مزہ ہو کہ ہر سانس سے اللہ نکلے، ماں سوا تیرے نہ کچھ اے میرے مولا نکلے۔ تیرا وہ نام تجلی ہے کہ اس کو دل میں رکھ کر پھر دیکھے تو ایک نور کا شعلہ نکلے۔ اسی لیے اللہ نے نماز کے ساتھ ذکر اللہ کو اکبر کہا ہے۔ پھر اتنی بات سننے کے بعد کیا ذکر اللہ اکبر پر آپ ایمان نہیں لائیں گے؟ پھر ذکر اللہ میں بیٹھ کر کیا ممکن ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے بغیر وجہ ہم اٹھ کر کھڑے ہو کر چلے جائیں؟ پھر ایک مہدوی کو ذکر اللہ کے بارے میں کیا سوچنا یا منہ موڑنا، جبکہ مہدی موعود علیہ السلام نے ذکر اللہ جیسی اکبر عبادت کو فرض فرمایا۔ پھر اس کے علاوہ ہماری کیا مجال کہ خدا کے حکم کے آگے ہم دوسری چیزوں کو اہمیت دیں۔ پھر سورج کی اٹھتی ہوئی پہلی کرن ہمیں یاد الہی میں دیکھے، اس سے بڑھ کر ہمیں دنیا کی کون سی خوشی بھلی معلوم ہوگی
کیا دنیاوی کام کے لیے جب ہم اٹھ جاتے ہیں وہ بھلا ہے، یا سورج کی اٹھتی ہوئی پہلی کرن ہمیں یاد الہی میں دے کے اس میں ہمارا نفع ہے؟ دن بھر سورج کی کرنیں ہم پر فخر کریں گی کہ ہم جب پہلی کرن ہم لے کر سورج کہے گا نمودار ہوا تو میری پہلی کرن نے اس بندے کو یاد الہی میں دیکھا. کیونکہ ہر چیز قیامت میں گواہی دے گی. سورج بھی گواہی دے گا، زمین بھی گواہی دے گی، یاد الہی میں جہاں بیٹھے ہوئے ہم ہوں گے وہ جگہ بھی گواہی دے گی. اس لیے آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ تو ہمیں رسول و مہدی کی عطا کی ہوئی تعلیم، نماز اور ذکر کا پابند بنا دے، اور ہماری نمازوں میں تیری تجلی بھر دے، اور ہمارے ذکر کی سانسوں میں تیرے عشق و محبت کی چاشنی بھر دے. آمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم.